بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکشن 12(2) کے حوالے سے ہم اپنی گپ شپ کا آغاز کیے ہوئے ہیں۔ یہ 5واں سیگمنٹ ہے۔ عام طور کے اوپر ایک سول کوڈ کی ڈگری یا کسی کورٹ کے قطعی آرڈر کے خلاف کارروائی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو پارٹی ٹو سوٹ ہو، لیکن سیکشن 12(2) کے اندر سیکشن 12(2) سی پی سی 1908 میں اینی پرسن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب اینی پرسن معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی جو کسی قطعی ڈگری کے آرڈر سے متاثر ہوا ہے، جو ڈگری یا آرڈر فراڈ کی بنا پر، مس ریپرزنٹیشن کی بنا پر یا وانٹ آف جورسڈکشن کے باوجود جاری کیا گیا ہے، وہ عدالت سماعت میں اس قطعی ڈگری یا آرڈر کو چیلنج کر سکتا ہے۔ یعنی سیکشن 12(2) سی پی سی 1908 کو صرف فریقین مقدمہ تک محدود نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جس کا کوئی بھی رائٹ اس قطعی حکم یا ڈگری کی وجہ سے متاثر ہوا ہو، خواہ وہ فریق مقدمہ نہ بھی ہو۔ اس حوالے سے بیسیوں اعلیٰ عدلیہ کے بیسیوں کے اجلاس موجود ہیں۔ 2003 ایس سی ایم آر پیج ہے 1202 اور 1999 ایس سی ایم آر پیج ہے 1516 ہے اور 2004 ایس سی ایم آر پیج 740 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے۔ اب معاملہ اس نقطے پہ ہے اور اینی پرسن کا نقطہ بیسیوں کے اجلاس اس میں اعلیٰ عدلیہ کے موجود ہیں، اور کسی کے اصلاح میں بھی اس فیکٹ سے اختلاف نہیں کیا گیا کہ سیکشن 12(2) میں پرسن سے مراد صرف فریق مقدمہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص اس سے مراد ہے جس کے خلاف فراڈ، مس ریپرزنٹیشن یا وانٹ آف جورسڈکشن کے باوجود ڈگری حاصل کی گئی تھی۔ اور جب 1980 میں آرڈیننس نمبر 10 سیکشن 12 کے اندر ایڈیشن کی گئی تھی سیکشن 2 کی، تو اس کے فوری بعد شروع میں ہی لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک دعوے کے اپیل میں یہ قرار دیا گیا تھا کہ سیکشن 12 سب سیکشن 2 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 میں پرسن کا جو لفظ ہے، یعنی پرسن کا صرف وہ شخص ہے جو ڈگری میں فریق مقدمہ ہے۔ یہ شروع کی بات ہے، اور اس کے فوری بعد پشاور ہائی کورٹ میں ایک کیس گیا، اپیل چل رہی تھی، تو اس میں کہا گیا کہ اینی پرسن سے مراد فریق مقدمہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی شخص اس سے مراد ہے۔ اب یہ ایک ایسی کنٹراڈکشن تھی کہ کیا اس فائنل ڈگری اور فائنل آرڈر کے خلاف صرف اور صرف پارٹیز ٹو سوٹ جو ہے انہی میں سے کوئی بندہ آ جائے گا، یا کوئی بھی بندہ جس کا کوئی حق متاثر ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن تھی، اس سے اختلاف تھا لمبا چوڑا۔ اب اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ایک لاہور ہائی کورٹ میں ایک لارجر بینچ قائم کیا گیا، اور یہ واضح کیا گیا اس لارجر بینچ کے ڈیسیژن میں کہ یہ پرسن سے مراد صرف فریق مقدمہ شخص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو فراڈ، مس ریپرزنٹیشن اور عدالت کے اختیار سماعت نہ ہونے کی بنا پر کوئی
डिग्री या कती हुक्म से मुतासर हुआ है दौरान समात, हुआ वो पार्टी टू सूट नहीं था, लेकिन वो एनी पर्सन ए पर्सन की तारीफ में आता है और वो 12(2) की एप्लीकेशन दे सकता है। अब ऐसा शख्स जो किसी दूसरे शख्स के खिलाफ किसी डिग्री के खिलाफ कार्रवाई करना चाहे, लेकिन जो असल पार्टी है सूट की वो डिग्री को चैलेंज नहीं करना चाहता, यानी जिस पार्टी के खिलाफ वो डिग्री हुई है वो चैलेंज नहीं करना चाहता, देन दीगर शख्स जो जिसका कोई राइट ही इन्फ्रिंज नहीं हुआ उस डिग्री से, उस ऑर्डर से, और जब जिन लोगों के राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं या जिनके हकूक मुतासर हो रहे हैं, जब वो 12(2) की एप्लीकेशन नहीं देना चाहते तो खामखा में कोई शख्स आके बग़ैर किसी राइट रखने के, बग़ैर उस डिग्री और ऑर्डर के उसके किसी राइट को टच करने के, खामखा में मुंह उठा के सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन नहीं दे सकता। इस हवाले से 2007 SCMR पेज 1023 पेज जो है ये हमें सपोर्ट करता है। सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन के लिए CPC 1908 के अंदर कोई ख़ास तरीक़ाकार नहीं दिया गया, और सिर्फ ये दर्ज है कि जो शख्स किसी कतई डिग्री या ऑर्डर के खिलाफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या जो अदालत जिसने उसको समात किया है, वो डिग्री जारी की है, ऑर्डर जारी किया है, उसको इख्तियार समात नहीं था लेकिन उस डिग्री जारी कर दी है, तो वो अगर कोई शख्स जो है वो उसको चैलेंज करना चाहे तो वो सिर्फ उसी अदालत को जिसने वो कतई डिग्री ऑर्डर जारी किया है उसको सिर्फ दरख्वास्त देगा, देन अदालत सेक्शन 12(2) की एप्लीकेशन लेने के बाद कार्रवाई शुरू करेगी और इसके फैसले के खिलाफ कोई अलहदा से कोई रेमेडी मजमूआ ज़ाब्ते दीवानी में कोई नहीं दी गई है। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2006 SCMR पेज है 1530 और 2003 SCMR पेज है 1050। अब याद रखिएगा एक बड़ा अहम पॉइंट है कि सेक्शन 141 मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी में ये लिखा गया है कि जो तरीक़ाकार दावा जात के लिए मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 में दिया गया है वो हर सिविल जुरिस्डिक्शन रखने वाली जो अदालत है उसके ऊपर सेक्शन 12(2) की जो एप्लीकेशन है उस पे भी इतलाक होगा, और वो अदालत वही प्रोसीजर इख्तियार करेगी जो दावा जात के लिए वो सिविल जुरिस्डिक्शन रखने वाली अदालत करती है। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2013 YLR पेज है 565। अब याद रखिएगा कि जिस कोर्ट ने वो फाइनल डिग्री ऑर्डर जारी किया उसी कोर्ट के अंदर जब एप्लीकेशन सेक्शन 12(2) CPC 1908 दी गई है और उसमें जो दिए गए कवायफ के लिए उसके हक में और उसकी मुखालफत में शहादत ज़रूरी हो उस फ्रॉड को, उस मिसरिप्रेजेंटेशन को साबित करने के लिए, तो उस एप्लीकेशन के कवायफ जो हैं, कंटेंट्स जो हैं, उनको साबित करने के लिए शहादत पेश करना ज़रूरी है। ये बात वाज़ेह हुई थी 2002 SCMR पेज है 2003 के अंदर और PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 500 में इस बात को वाज़ेह किया गया। उसके अलावा 2001 SCMR पेज 46 और
8 SCMR پیج 236 جو ہے وہ اس حوالے سے اس پوائنٹ کو کہ جو کنٹینٹس آف اپلیکیشن 12(2) ہیں اس کنٹینٹس کے حق میں اور مخالفت میں جو شہادت ضروری ہے تو شہادت پیش کرنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ عدلیہ کے اس میں BCO کے اصلاح ہیں کہ اگر سیکشن 12(2) کے تحت اپلیکیشن دی گئی ہے تو اس مقصد کے لیے علیحدہ سے دعویٰ نہیں ہو سکتا، کیونکہ 12(2) تو ملٹیپلسٹی آف سوٹ کو بار کر رہی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی دعویٰ چل رہا ہے تو اسی مقصد کے لیے سیکشن 12(2) کے تحت کوئی اپلیکیشن نہیں دی جائے گی۔ یہ اس حوالے سے یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 1992 SCMR پیج ہے 917 کے اندر، اور 1992 SCMR پیج ہے 1908 کے اندر اس پوائنٹ کو واضح کیا گیا۔ اب یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ نے فراڈ کی پلی لی ہے سیکشن 12(2) کی اپلیکیشن میں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے مضبوط شہادت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، فراڈ کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2009 SCMR پیج 264 ہے، اور 2008 SCMR پیج 236 ہے۔ اور جب بھی آپ نے فراڈ یا مس ریپرزنٹیشن کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے ایشو فریم بھی ہونے چاہیے، کیونکہ ایشوز جو آئیں گے سامنے دین شہادت آئے گی کہ برڈن آف پروف اس پوائنٹ کو یعنی اس کنٹینٹ کو کس نے ثابت کرنا ہے، اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2007 SCMR پیج ہے 726، اور 2008 SCMR پیج ہے 46، اور 2008 SCMR 2008 SCMR پیج ہے 236، اور 2001 SCMR پیج ہے 46۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو سیول کورٹ جس نے وہ ڈگری آرڈر جاری کیا تھا امپیونڈ آرڈر، اس میں سیکشن 12(2) کی جس میں آپ نے اپلیکیشن دی ہے، اسی کورٹ میں اس امر کی ایشو فریم کرنے کی اور شہادت قلم بند کرنے کی پابند نہیں ہے، اور عدالت صرف اس ثبوت پر بھی فیصلہ کر سکتی ہے جو پریما فشائی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اگر وہ واضح ہو رہا ہے کہ جناب یہ مس ریپرزنٹیشن ہے، جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہیں اسی سے ثابت ہو رہا ہے، پھر ایشو فریم یا شہادت میرا نہیں خیال کہ عدالت کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ پریما فشائی جو سامنے ثبوت ہیں اگر وہیں سے سارا کچھ واضح ہو رہا ہے تو عدالت سیکشن 12(2) کے تحت باقاعدہ طور پر فیصلہ کر سکتی ہے اور اس ڈگری اور فائنل آرڈر کو کینسل کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے 2003 SCMR پیج 1050 اس بات پہ ڈیبیٹ کرتی ہے، اور ایک اتھارٹی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس پوائنٹ کو نوٹ کیا گیا تھا اور اس پہ بحث کی گئی تھی۔ 2006 SCMR پیج ہے 531، اور PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 773 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے واضح کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ مناسب مقدمات میں عدالت جو رسپونڈنٹ ہیں سیکشن 12(2) کے ان کو زیر دفعہ 35A جو اسپیشل کاسٹ عدالت ڈالتی ہے، تو مجموعہ ضابطۂ دیوانی 35A کے تحت عدالت اپیل میں دی گئی ہو تو عدالت اپیل کاروائی عدالت دیوانی کو منتقل پینلٹی ڈال کے اس کو منتقل بھی کر سکتی ہے، تاکہ جو اسپیشل سرکمسٹانسز میں اسپیشل کاسٹ کے ساتھ جب یہ معاملہ آ گیا ہے تو کسی اور دیوانی عدالت میں یہ اپلیکیشن منتقل ہو سکتی ہے تاکہ وہ شہادت کو قلم بند کرے اگر ضروری سمجھے اور دین وہ اپنا فیصلہ دے۔ اس حوالے سے PLD 1993 PLD 1993 سپریم کورٹ آف پاکستان
پیج ہے 418 اس حوالے سے ہمیں وضاحت دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ داد رسی کے طور پر عدالت ڈگری کو سیکشن 12(2) کے تحت منسوخ بھی کر سکتی ہے، یا دیگر کوئی بھی داد رسی جو وہ عدالت مناسب سمجھے، کاسٹ بھی ڈال سکتی ہے، کوئی بھی وہ اپنا فیصلہ دے سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ موجود ہے 1994 SCMR پیج 365 میں اس پوائنٹ کو واضح کیا گیا تھا کہ ڈگری کے خلاف جب سیکشن 12(2) کی سماعت تک ڈگری کی اجرا جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد جہاں سیکشن 12(2) کے اپلیکیشن کے نتیجے میں ڈگری ہی منسوخ کر دی گئی ہے تو عدالت واپسی قبضہ یا کارروائی جو ڈگری کے تحت ہو چکی ہو، مثلا قبضہ دے دیا گیا ہے، جب ڈگری ہی منسوخ ہو گئی ہے تو پھر وہ ریورس گیئر لگے گا اور واپسی قبضہ ہوگا۔ اگر کوئی دے دی گئی ہے کوئی چیز ایگزیکیوشن آف ڈگری میں تو پھر وہ واپس کرائی جائے گی باقاعدہ طور پر۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1993 CLC پیج ہے 1020۔ اس کے بعد اب بات آ جاتی ہے سیکشن 12(2) کی ایگزیکیوشن کے اوپر، ڈگری کے ایگزیکیوشن کے اوپر جو اثر انداز ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ سیکشن 12(2) کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایگزیکیوشن آف ڈگری کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے، یعنی وہ ایگزیکیوشن خواہ کسی قطعی آرڈر کی ہے یا کسی ایگزیکیوشن کسی فائنل ڈگری کی ہے، اس کے اوپر بھی اسی طرح ہی ہوگی۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی PLD 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج 81 ہے۔ اب ایک بڑی اہم بات ہے جو پچھلے دنوں میرے نالج میں آئی ہے کہ جب ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے معاملات چل رہے ہوں، کوئی ڈگری کی ایگزیکیوشن چل رہی ہو اور اس میں کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز آ جاتے ہیں، آرڈر 21 رول 97 مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 میں ایک اپلیکیشن آ گئی ہے۔ فرض کریں کہ ریزسٹنس اور obstruction to possession of immovable property، جب اجراء ڈگری کے حوالے سے پوزیشن لیا جانا ہے تو اس میں ڈگری دار کو قبضہ دینے میں جو ججمنٹ ڈیٹر یا اس کے جو لوگ ہیں وہ اس کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں یا اس جائیداد کے اوپر جو قابض لوگ ہیں وہ کوئی ریزسٹنس کریں، تو اس حوالے سے جو آرڈر 21 رول 97 جو اپلیکیشن دے کہ جناب وہاں پہ ریزسٹنس ہو رہی ہے قبضہ کے حوالے سے، تو اس دورانیے میں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب جو ڈگری تھی عذرداری آ گئی ہے، اور اس میں سیکشن 12(2) کی درخواست کے علاوہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو ڈگری ہے وہ ڈگری تو فراڈ سے حاصل کی گئی ہے جس کی ایگزیکیوشن جاری تھی اور ریزسٹنس کی گئی ہے، یا مس ریپرزنٹیشن کے نتیجے میں ڈگری لی گئی تھی اور جائیداد پہ اب جو ججمنٹ ڈیٹر کی جائیداد ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ تو اب ریزسٹنس ہو رہی ہے۔ اب اس ریزسٹنس کے حوالے سے ایک اپلیکیشن آ جاتی ہے سیکشن آرڈر 21 رول 97 CPC 1908 کے تحت کہ بے دخلی کی کارروائی کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اگر ایسی اپلیکیشن آرڈر 21 رول 97 کی جو ریزسٹنس کی اپلیکیشن آ جائے کہ ایگزیکیوشن کے لیے جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ نے آرڈر کیا ہے ڈگری کا، اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو پراپرٹی ہے اس پہ ریزسٹنس کی جا رہی ہے ججمنٹ ڈیٹر کی طرف سے یا اس کے کسی نمائندے کی طرف سے، تو ایسی ایپلیکیشن کو سیکشن 12(2)1908 کی ایپلیکیشن کے طور پر ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس ڈگری کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے، اس قطعی آرڈر کو کینسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے
ایک لینڈ مارک سیسمنٹ ہے 2011 YLR پیج ہے 2109 اور 1992 SCMR پیج ہے 1908 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب سیکشن 12(2) کے حوالے سے مختلف آسپیکٹس پہ ہم نے بحث گپ شپ کے موڈ میں کیا ہے۔ اب اس پہ انشاءاللہ مزید ایک دو سیگمنٹ میں اس کو ختم کر کے پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ ہم اپنی گپ شپ کا آغاز کریں گے۔ اور میں اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مختلف جو ٹاپکس ہیں، مختلف جو پروپوزیشنس ہیں، وہ SMS واٹس ایپ پہ میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ گاہے بگاہے ہم اس پہ گپ شپ لگا سکیں، اور جو گپ شپ کی ویڈیوز ہیں ان کو ہم سیو کر کے باقاعدہ ویڈیو چینل پہ یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں بھی کبھی کسی کو ضرورت پڑ جائے تو وہ استعمال کر سکے، اس کو دیکھ سکے اور اس کو پتہ چل جائے گا۔ اور علم تو بتانے سے بڑھتا ہے، اور سینئرز کی طرح علم چھپانے سے علم گھٹتا ہے، نہیں چھپانا چاہیے بلکہ علم دوست بننا چاہیے اور علم کو پھیلانا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔